بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے الیکشنز کے حوالے سے کے پی کے اور پنجاب کے، اس میں الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں یعنی جو معزز جج صاحبان ان کے چیمبر میں رپورٹ جمع کروا دی، اور ظاہر ہے کہ رپورٹ بڑی سیدھی سادی سی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے متعلقہ فنڈ جو ہیں وہ مہیا نہیں کیے گئے۔ وہ فنڈ جو اسٹیٹ بینک کو کہا تھا اعلیٰ عدلیہ نے، اسٹیٹ بینک نے وہ جمع نہیں کروائے، حالانکہ انہوں نے مختص کر دیے تھے، لیکن پھر کابینہ نے اپنے اجلاس میں فیصلہ جو تھا وہ بھیجا اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی نے باقاعدہ طور پر یہ پیسے ٹرانسفر کرنے سے روک دیا، اس بات کو رد کر دیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ اور پارلیمان دونوں آمنے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ کس اونٹ کروڑ بیٹھے گا، یہ تو ظاہر ہے کہ چند گھنٹوں میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ معزز جج صاحبان ظاہر ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے یقیناً ایکشن لیں گے۔ اگر آج عدلیہ خاموش ہوگی یا معزز جج صاحبان نے قدم پیچھے کر لیا تو پھر سمجھے آئین بھی ختم ہوا اور آئین کی کہانی بھی ختم ہوئی۔ آئین کو بچانے کے لیے عدلیہ کو وہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو چاہے کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں، لیکن آئین کی نقطہ نظر سے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو امید ہے جج صاحبان یقیناً آئین کی پاسداری کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اور جس طرح سینئر وکلا نے اپنی وہ گول میز کانفرنس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو یقین دلایا تھا کہ قانونی ماہرین ان کے ساتھ کھڑے ہیں، 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ فیصلہ دیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن ہونے ضروری ہے۔ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند سے الیکشن کو تبدیل کر سکے۔ ایک تو خبر یہ تھی، پہلی بات یہ، اب اس کا بنیادی طور پر حل کیا ہوگا وہ تو چند گھنٹوں میں انشاءاللہ صورتحال واضح ہوگی جب معزز جج صاحبان اس پر اپنی رائے دیں گے۔ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں، لیکن جو اندازہ ہے، جو ہماری پرسیپشنز ہیں، اس کو ڈسکس کریں تو لگتا ہے کہ حکومت نے جو آگ سے کھیلنا شروع کیا ہے، اس میں حکومتی بہت سے اہم عہدے جل جائیں گے، اور ان جلنے والے عہدوں میں باقاعدہ طور پر ان کے پیچھے بھی کچھ سازش تھی جو چاہتے تھے کہ عہدے جلیں۔ شہباز شریف صاحب پوری طرح خطرے میں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی تو زبان اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو مسلسل نہ صرف توہین عدالت کر رہے ہیں، توہین آئین بھی کر رہے ہیں، توہین عوام بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو بولتے ہیں پتہ نہیں وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے جو گفتگو کریں۔ ایک وزیر داخلہ کو اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینے چاہیے جو انہوں نے گزشتہ دنوں میں دیے ہیں، اور وہ تو بڑا واضح کہتے ہیں کہ الیکشن 14 مئی کو ہو ہی نہیں سکتے، کچھ بھی کر نہیں ہے۔ مطلب یہ ڈائریکٹلی عدلیہ کے فیصلے کو صرف چیلنج کرنا نہیں ہے، عدلیہ کی جو رسپیکٹ ہے اور اس کے فیصلے کی رسپیکٹ ہے اس کی توہین کی گئی ہے۔ اب اس پر عدلیہ نے بڑے تحمل سے کام لیا، لیکن یہ تحمل، یہ برداشت، یہ کب تک چلے گا یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے 140 مقدمات پر جو آپ کہہ لیجئے کہ سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس پہ جلد سماعت کی جو درخواست عمران خان نے کی تھی وہ تو مسترد کر دی گئی، لیکن 2 مئی تک پولیس کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا گیا، جو کہ ایک پلان تھا کہ زمان پارک پر آپریشن کیا جائے گا اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بہت خون خرابے والا منصوبہ تھا جس میں کئی پولیس افسران پہلے انکار کر چکے تھے انتظامیہ کو کہ ہم کسی بھی غلط کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اسی لیے ابھی تک وہ کارروائی رکی ہوئی تھی، لیکن مختلف قسم کے جو ان کے قریب کے پولیس آفیسران تھے انہیں باقاعدہ طور پر منا لیا گیا تھا، اور اب آپریشن کا منصوبہ تھا۔ فی الحال عدالت نے اسے روک دیا ہے، اللہ کرے کہ یہ عدالت کی یعنی حکم کی پاسداری بھی کریں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا جب عدالت نے پہلے بھی روکا تھا اور خان صاحب جو ہے پیشی کے لیے اسلام آباد گئے تھے تو زمان پارک میں جو کچھ ہوا تھا وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر تیسری بڑی بات کریں ڈیولپمنٹ کی تو 1 سال اس حکومت کو مکمل ہو چکا ہے۔ 1 سال ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پیرامیٹر ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو جانچنے کے لیے۔ اگر اکانومی کو جانچا جائے تو 1 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے قرض معاف کروائے۔ 1 سال کی جو معاشی صورتحال ہوتی ہے وہ بیسیکلی پیرامیٹر ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو جانچنے کے لیے۔ تو 1 سال میں اس حکومت نے جو کچھ کیا اس میں کوئی ایک ریفارم، کوئی حکومتی رکن، کوئی حکومتی سپورٹر بتا دے کہ یہ عوام کے لیے ہوئی ہے۔ 1 سال میں کوئی ریفارم عوام کے لیے نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی بدترین گورننس اور بدترین حکومت تھی کہ جس میں عوام نے مہنگائی کے سیلاب دیکھے، بدامنی دیکھی اور بے چینی کی کیفیت دیکھی۔
اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ الیکٹڈ نہیں تھے بلکہ سلیکٹڈ ہیں، اور سلیکٹڈ لوگ جو کام کرتے ہیں ہمیشہ اپنے نفع اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اور کیا انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، زرداری اینڈ کمپنی کے کیسز معاف ہوئے، شریف فیملی اور ان کی کمپنی کے کیسز معاف ہوئے، کمپنی سے مراد یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے، اور باقاعدہ نیب کے ادارے کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر لاچار کیا گیا، اداروں کو اپنے زیر تصرف یعنی استعمال میں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد عدلیہ پر حملے کیے گئے۔ ایک اجلاس کئی کروڑ میں پڑتا ہے ہمیں، اور یہ کئی کروڑ جو ہے عوام کی جیب سے نکلتے ہیں، اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلے جتنے بھی 10-15 اجلاس ہوئے ہیں اس میں کیا ہوا، صرف عدلیہ پر وار کیے گئے، عدلیہ کے خلاف قراردادیں پاس کی گئیں، اس کا عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا تھا؟ عوام کہاں تھے اس میں؟ جمہور کہاں تھے اس میں؟ ایک سال میں 1100 ارب کے کیسز معاف کروائے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ منی لانڈرنگ سے جو ہے سلمان شہباز کو بری کر دیا گیا، حمزہ شہباز کے کیسز ختم ہوئے، خود میاں شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملے، یہ ساری چیزوں کے علاوہ زرداری صاحب کو ریلیف ملے، گیلانی صاحب کو ریلیف ملا، یعنی وہ لوگ جو حکمران ہیں اس وقت انہیں ریلیف ملنے کے علاوہ عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ یہ ایک کویسچن ہے جو میں سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو حکومت میں ہیں، ان کے سپورٹرز اور ان کے جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان سب کے سامنے یہ سوال ہے کہ ایک سال میں عوام کے لیے کیا ریفارم کی گئی؟ عوام کے لیے ریفارم کی گئی، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عوام کو آٹے کی لائن میں لگا دیا گیا، عوام کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی، عوام کے لیے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، عوام کے لیے ضروریات اشیاء مہنگی کر دی گئی، عوام کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی، عوام پر مقدمات بنائے گئے، صحافیوں کو جھنجھوڑا گیا، سیاستدانوں کو اٹھایا گیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا، کبھی علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا، کبھی علی زیدی کو اٹھا لیا گیا، یعنی مخالفین کو اٹھا کر اپنی طاقت کے پرچم لہرائے گئے۔ اس کے سوا ایک سال میں اس حکومت نے کوئی پرفارم نہیں کیا، نہ یہ پرفارم کر سکتی ہے۔ یہ مزید بھی اللہ نہ کرے اگر 2 سال بیٹھی رہے تو یہ تب بھی کوئی پرفارم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ ہی کوئی ایسی اسکیم موجود ہے جو عوام کے لیے ہو۔ تو یہ 1 سال کی بدترین کارکردگی ہے جس نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا اور انہیں اجاڑ کر رکھ دیا۔ میٹھی عید کو اتنا کڑوا بنا دیا انہوں نے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو لوگ حاصل کرتے تھے وہ بھی حاصل نہیں کر رہے۔ کسی بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں اور کسی کے جسم پر لباس نہیں، کسی کے پاس کھانے کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ضروریات زندگی میں آتی۔ اس کے باوجود بھی حکومت چپکے رہنا چاہتی ہے اقتدار کے ساتھ، اور اسی ڈر سے تو عوام کے پاس نہیں جانا چاہتی کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو کیا ہے اس کا انہیں خود بھی علم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔